کبھی یہ خیال آیا ہے کہ اچھی عادتیں اپنانا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے اور بری عادتیں ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑتی؟ تو آج ہم جیمز کلیئر کی مشہور زمانہ کتاب ایٹامک ہیبٹس سے کچھ ایسے جوابات جانیں گے جو شاید حیران کر دیں۔ یہ اس بارے میں ہے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی، اتنی چھوٹی کہ نظر بھی نہ آئے، تبدیلیاں ہماری زندگی میں غیر معمولی نتائج لا سکتی ہیں۔ تو چلیں ایک ایسے آئیڈیا سے شروع کرتے ہیں جو شاید اب تک سنی ہوئی ہر بات کو الٹ کر رکھ دے۔ ہمیں ہمیشہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ بڑے بڑے گول سیٹ کرو، ہے نا؟ لیکن جیمز کلیئر کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں ہمارے نتائج کا انحصار ہمارے گولز پر نہیں بلکہ ہمارے سسٹمز پر ہوتا ہے، یعنی ہمارے روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان پر۔ اور یہی وہ ایک بات ہے جو آج کی پوری گفتگو کا مرکز بنے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایک سسٹم میں اتنی طاقت آتی کہاں سے ہے؟ بات دراصل ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرے اصول سے شروع ہوتی ہے، اور وہ اصول ہے چھوٹی مگر مسلسل بہتری کی ناقابل یقین طاقت۔ صرف 1% بہتر۔ اب سننے میں تو یہ کچھ خاص نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا؟ مطلب آج 1% بہتر ہونے سے کیا ہی فرق پڑے گا، بمشکل محسوس بھی نہیں ہوتا۔ یہ اتنا معمولی ہے کہ اسے نظر انداز کر دینا یا یہ سمجھنا کہ ارے اس سے کیا ہوگا بہت آسان ہے۔ لیکن اصل جادو یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی شخص 1 سال تک ہر روز صرف 1% بہتر ہوتا جائے تو سال کے آخر تک وہ 37 گنا بہتر ہو چکا ہوگا۔ 37 گنا، یہی ہے کمپاؤنڈنگ کی طاقت جو یہاں اپنا کمال دکھا رہی ہے۔ اسے آپ سیلف امپروومنٹ کا کمپاؤنڈ انٹرسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے تھوڑی سی رقم وقت کے ساتھ بڑھ کر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ہماری عادتوں کا بھی یہی حساب ہے۔ ہر چھوٹی اچھی عادت دراصل ایک بڑی کامیابی کی بنیاد رکھ رہی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ چھوٹی بہتری ہی اصل چابی ہے، لیکن اس بات کو یقینی کیسے بنایا جائے کہ ہم اس پر قائم بھی رہیں؟ اور یہی سوال ہمیں اگلے بڑے آئیڈیا کی طرف لے جاتا ہے، وہ یہ کہ ہمیں اپنی توجہ رزلٹ سے ہٹا کر کسی گہری چیز پر، یعنی اپنی شناخت، اپنی پہچان پر مرکوز کرنی ہوگی۔ ذرا اس ڈائیگرام پر ایک نظر ڈالیں، کیونکہ یہ اس پوری بات کا نچوڑ ہے۔ دیکھیں، زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے رزلٹس، یعنی یہ جو سب سے باہر والی لیئر ہے، اس سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جیمز کلیئر ہمیں بتاتے ہیں کہ سب سے پائیدار تبدیلی باہر سے نہیں، اندر سے شروع ہوتی ہے، یعنی شناخت سے۔ اصل فوکس اس بات پر ہونا چاہیے کہ کوئی کیا بننا چاہتا ہے، نہ کہ صرف اس بات پر کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ چلیں ایک مثال سے اس فرق کو سمجھتے ہیں۔ مجھے 20 پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک رزلٹ پر فوکس ہے۔ لیکن اگر سوچ یہ ہو کہ مجھے ایک ایسا انسان بننا ہے جو روزانہ حرکت کرتا ہے، تو یہ ایک شناخت پر فوکس ہے۔ اور جب کوئی اس شناخت کو اپنا لیتا ہے نا، تو ورزش پھر کوئی بوجھ نہیں رہتی، بلکہ یہ اس کی شخصیت کا ایک قدرتی اظہار بن جاتی ہے۔ اور یہ مثال تو اس بات کو بالکل ہی واضح کر دیتی ہے۔ جب کوئی کہتا ہے میں سگریٹ نہیں پی سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کو کسی چیز سے محروم کر رہا ہے، روک رہا ہے۔ لیکن جب کوئی کہتا ہے میں سگریٹ نہیں پیتا، تو یہ ایک شناختی بیان ہے، یہ ایک اعلان ہے کہ میں اس قسم کا انسان ہی نہیں ہوں جو سگریٹ پیتا ہے۔ یہ ایک ذرا سی تبدیلی ہے، لیکن اس سے مائنڈ سیٹ میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ آئیڈیا تو بہت زبردست ہے کہ شناخت پر فوکس کیا جائے، لیکن اس پر عمل کیسے کریں؟ اس کو پریکٹیکل کیسے بنائیں؟ تو اس کے لیے جیمز کلیئر ہمیں ایک بہت ہی عملی فریم ورک دیتے ہیں، جس سے وہ کہتے ہیں 4 قوانین۔ آپ اسے کسی بھی عادت کو بنانے یا توڑنے کے لیے ایک سیدھا سادہ روڈ میپ سمجھ لیں۔ اچھا، ان قوانین کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عادتیں بنتی کیسے ہیں۔ عادتیں نا ایک 4 سٹیپ سائیکل پر چلتی ہیں۔ پہلے ایک کیو یعنی اشارہ ملتا ہے، جس سے ایک کریونگ یعنی خواہش پیدا ہوتی ہے، جو ہمیں ایک رسپانس یعنی عمل پر مجبور کرتی ہے، اور آخر میں ہمیں ایک ریوارڈ یعنی انعام ملتا ہے۔ اور یہ سائیکل بار بار چلنے سے ہمارے دماغ میں آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ تو اچھی عادتیں بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بس اسی سائیکل کے ہر سٹیپ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے، یعنی کیو کو واضح بنانا ہے، کریونگ کو پرکشش بنانا ہے، رسپانس کو آسان بنانا ہے، اور ریوارڈ کو اطمینان بخش بنانا ہے۔ ہر سٹیپ اگلے سٹیپ کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ اور بری عادتوں سے جان چھڑانے کے لیے بس انہی 4 قوانین کو الٹ دیں، کیو کو غائب کر دیں یا غیر مرئی بنا دیں،
کریونگ کو غیر پرکشش بنا دیں، رسپانس کو مشکل بنا دیں اور ریوارڈ کو غیر اطمینان بخش بنا دیں۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست اور بیلنس سسٹم ہے۔ چلے اب سیوری سے نکل کر پریکٹس کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اصل زندگی میں یہ قوانین کیسے کام کرتے ہیں۔ یہاں کچھ حقیقی کہانیاں ہیں کہ لوگوں نے کیسے ان اصولوں کو استعمال کیا۔ یہ ایک زبردست مثال ہے بری عادت کو مشکل بنانے کی۔ یہ تیسرے قانون کا الٹ ہے۔ اب صرف ٹھنڈ میں کھڑی لاک گاڑی تک جانے کی جو اضافی محنت ہے نا، بس وہی اس خواہش کو کافی حد تک کم کر دیتی ہے۔ یہاں ایک اور بہت کریٹو حل ہے۔ اسنوز بٹن دبانے کی جو بری عادت ہے، اسے توڑنے کے لیے ڈینیل نے اسے فزیکلی مشکل بنا دیا۔ ظاہر ہے ایک بار کوئی بستر سے اٹھ کر باتھ روم تک چلا گیا تو واپس آ کر سونے کا چانس بہت کم رہ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر اچھی عادت بنانی ہے تو رکاوٹ کو کم کرنا ہے، جیسے نٹلی نے کیا۔ صاف ستھرا رہنے کے لیے جو محنت لگتی تھی اسے کم کر کے اپنے لیے کام کو آسان بنا لیا۔ لیکن چلیں تھوڑا حقیقت پسند بھی ہو جائیں۔ عادتیں بدلنا ہمیشہ اتنا سیدھا اور آسان نہیں ہوتا، راستے میں کچھ عام چیلنجز بھی آتے ہیں۔ بنیادی طور پر 3 بڑی رکاوٹیں ہیں جن کا سامنا سب کو کرنا پڑتا ہے۔ پہلی، ہماری پرانی اتنی پکی عادتیں ہیں کہ وہ آسانی سے بدلنے کو تیار نہیں ہوتیں۔ دوسری، ہمارا ماحول، ہمارے آس پاس کے لوگ ہمیں پیچھے کھینچ سکتے ہیں۔ اور تیسری جو شاید سب سے مشکل ہے وہ یہ کہ بہت سی اچھی عادتوں کا فائدہ فوراً نہیں ملتا، اس میں وقت لگتا ہے۔ لیکن یہ جان لینا کہ یہ چیلنجز آئیں گے، ان سے نمٹنے کا پہلا قدم ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ان چیلنجز کے ہوتے ہوئے شروعات کہاں سے کی جائے؟ چلیں واپس چلتے ہیں اپنے مرکزی آئیڈیا پر، یعنی شناخت پر، اور سوچتے ہیں کہ وہ پہلا چھوٹا سا قدم کیسے اٹھایا جائے۔ اور یہ شاید اس کتاب کا سب سے طاقتور، سب سے موٹیویٹنگ آئیڈیا ہے۔ کوئی ایک عمل کسی کو نہیں بدلتا، لیکن ہر چھوٹا عمل ایک ثبوت کا ٹکڑا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہی چھوٹے چھوٹے ووٹ مل کر ایک نئی شناخت بنا دیتے ہیں۔ اور یہی بات ہمیں پوری بحث کے نچوڑ پر لے آتی ہے۔ تو اس بات کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ وہ کون سا ایک چھوٹا سا عمل ہے جو آج کیا جا سکتا ہے، جو اس شخصیت کے لیے ایک ووٹ ڈالے گا جو کوئی بننا چاہتا ہے؟ کیونکہ آخر میں یہی چھوٹے چھوٹے ووٹ ہی ہیں جو آنے والے کل کا فیصلہ کرتے ہیں۔